فری میسن اور الومیناٹی، کیونکہ دیکھیں ہر دور میں شیطان کی ایک فوج رہی ہے انسانوں میں سے، جنوں میں سے تو ہے ہی لیکن انسانوں میں سے بھی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا شیطان انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا وہ وہاں پر آ کر نہیں بیٹھا کرتا تھا قریش کے پارلیمنٹ میں اور آ کر آئیڈیاز بھی دیا کرتا تھا؟ کیا جنگ بدر میں نہیں آیا انسان کی شکل میں؟ تو وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح فرعون کے دور میں بھی آتا ہوگا۔ تو چونکہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ بھی تب سے ہے۔ اس نے ایک ایک انسان کو دیکھا ہوا ہے اور اس نے ایک ایک نبی کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اس نے جو ہے وہ جنگیں ہوتی دیکھی ہیں، اس نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ملک کس طرح بنتے ہیں، کس طرح تباہ ہوتے ہیں۔ اس کو پولیٹکس کا بھی پتہ ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کا بھی پتہ ہے، اسے فتنہ فساد کا بھی پتہ ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ حافظ قرآن کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے زانی کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ تو سب کا اس کے پاس پلان موجود ہے۔ اب یہ جو قوم ہے فری میسن اور الومیناٹی، یہ گروپ ہے بیسیکلی۔ اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے دور میں ایک گروپ تھا نائٹ ٹیمپلارز، جو کہ اس طرح منہ ڈھکا کرتے تھے اور یہ کراس کا نشان، ریڈ کراس کا نشان ان کے سینے پہ، یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس کا نشان تھا۔ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ کرسچن تھے، یہ لوگ شدت پسند نصارہ تھے اور یہ مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرتے تھے۔ ان سے کرسچنز بھی تنگ تھے، نصارہ بھی تنگ تھے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ شدت پسند تھے۔ ان لوگ کو کسی طرح یہ بات پتہ لگ گئی کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے بند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے سارے جو نسخے تھے ان پہ دم کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، تاکہ جنات کے ہاتھ وہ نہ لگے، اور نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی کہ وہ جس پہ دم کر دیں وہ چیز جنات نہیں نکال سکتے۔ تو جنوں کو یہ پتا تھا کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے ہیں، لیکن انسانوں کو نہیں پتا تھا، تو جنات نے انسانوں کو بتانا شروع کیا۔ اب ان کو بھی کسی طرح پتہ لگا تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک خزانہ ہے، خزانہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے خزانہ ہے۔ اب یہ سوچیں کون سا خزانہ ہے۔ اس پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے، ہالی ووڈ نے بھی بڑی بات کی اس پہ، نیشنل ٹریجر کے نام سے، کہ ٹریجر ہے بہت بڑا کوئی۔ تو یہ لوگ کھدائی کر کر کے مسجد اقصیٰ وہاں کھدائی کر کے تخت سلیمانی تک گئے اور وہاں سے انہوں نے جا کے وہ نسخے نکال لیے قبالہ میجک کے۔ یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹری میں موجود ہے۔ ایک ڈاکومنٹری ہے نائٹ ٹیمپلارز کے اوپر، ہارون یحییٰ کی، اس میں یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے، ہسٹری سے پروو کیا ہوا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے ان کو چن چن کے مارا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ نسخے لگ گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے زندگی بچا کے۔ جو ان میں سے انگلینڈ گئے، انگلینڈ جا کے سیٹل ہوئے، برطانیہ، وہ فری میسن کہلائے، اور انہوں نے جا کے راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، جیسے خاندان ہوتے نا ارائیں گجر، وہاں پہ راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈیل کی، انہیں قائل کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کو اپناؤ گے تو تم دنیا میں پاور میں آ جاؤ گے، تم دنیا پہ حکومت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے۔ تو وہاں پہ جا کے جو سیٹل ہوئے وہ فری میسن ہے، اور جرمنی میں جا کے جو سیٹل ہوئے وہ الومیناٹی کہلائے۔ تو یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن نام فرق ہے، الومیناٹی اور فری میسن۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ ذرا ہم آتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ تصاویر کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک پرانی پینٹنگ ہے عربیوں کی، جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شیطان کی ایک شکل بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں بال، BAAL۔ اس کی شکل جو ہے وہ بکری کی طرح کا منہ ہے، بکرے کی طرح کا منہ، یہ اس کی داڑھی ہے، یہ سینگ ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح سے بیٹھا اور اس نے یوں کیا ہوا۔